علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک حدیث پاک نقل فرمائی کہ اسی طرح کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ذکر الہی کر رہی ہے ان پر سکینہ نازل ہو رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کے سروں پر ایسے جمع ہیں جیسے کوئی گنبد ہو، جیسے گنبد گول ہوتا ہے گھیر لیتا، تو فرشتے بھی اس طرح ذکر کرنے والوں پر چھائے ہوئے۔ آج ماشاءاللہ جمعہ کے موقع پر ہم مسجد میں جمع ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کی رحمت میں ہیں، یقین رکھنا چاہیے اور حقیقت ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر ہمیشہ رحمت اترتی ہے، جہاں لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، سکینہ اترتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو فرشتے سکینہ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی درمیان تمہارے اندر یہی کہ لوگ ذکر کر رہے تھے، سکینہ نازل ہو رہا تھا، اس درمیان میں تم لوگوں میں ایک آدمی نے دنیا کی باطل اور دنیا کی بات کی، جس کی وجہ سے وہ سکینہ اٹھ گیا، رحمت جو اللہ تعالیٰ کی نازل ہو رہی تھی وہ واپس ہو گئے۔ تو معلوم کیا ہوا، جب ذکر کرتے ہیں تو درمیان میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے حضرات ہیں، دیکھے ہوں گے اپنے بڑوں کو، آج کل کے بچے تو نہیں دیکھے، کیونکہ ان بچوں کے بڑے تو ایسا کوئی کرتے ہوئے نہیں کرتے۔ پہلے لوگ جب ذکر کرتے تھے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، ذکر کرتے بیٹھتے تھے، درمیان میں کوئی بات بولنا ہوتا تو زبان سے نہیں بولتے تھے، اشارے سے بولتے تھے، اشارے سے بولتے تھے۔ اب اس قسم کے کام اگر لوگ کسی کو دیکھیں تو لوگ آج مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہے وہی ذکر کرے تو کیا ہوا، زبان سے بول نہیں سکتے کیا؟ دنیا ذکر کے درمیان میں دنیا کی باتیں کی جاتی ہیں، رحمت نازل ہونے والے بھی پلٹ کر چلی جاتی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو ہمارے اکابر، ہمارے ماں باپ جو ہمارے پرانے حضرات تھے، اس لیے ذکر کے وقت میں دنیا کی بات نہیں کرتے تھے۔ آج کل کچھ نہیں، ہمارا بس چلے تو نماز میں بھی بات کر لیں، نماز کے اندر بھی بات کر سکتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ اتنے غافل ہو چکے ہیں۔ اب رہی بات مسجدوں کو لوگوں نے بحثوں کا اڈا بنا لیا، مسجد میں چیخ کے پکارتے ہیں، بڑی آواز سے بات کرتے ہیں، نام لے کے پکارتے ہیں ادھر آئیے، وہ فلاں کیجئے، اور صفوں کے درمیان میں جب نماز قائم ہوتی ہے صفوں کے لیے، صفیں درست کرو، چیخو ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ بازار تھوڑی ہے۔ امام کو حق ہے، امام بولیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، ہر آدمی اس طرح پکارنے لگے تو پھر مسجد کیا ہوگی؟ مچھلیوں کا بازار ہو جائے گا، جہاں پہ چیخو پکار بھاؤ لگایا جاتا ہے، آوازیں لگائی جاتی۔ مسجد میں آداب سے رہنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور سکینہ جو نازل ہوتا ہے وہ بھی واپس چلا جاتا ہے۔ اگر دنیا کی بات کسی محفل ذکر میں بھی کی جائے، پھر مسجد میں اگر دنیا کی بات کی جائے تو کتنا بڑا وبال ہوگا، اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت اور سکینہ فرشتوں کو بھی نازل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، اور وہ سکینہ لوگوں پر، ذکر کرنے والوں پر گنبد کی شکل میں ہوتا تھا۔ حضور نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب جو لوگ بات بات میں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے، ہم حضور کے جیسے، بھائی آپ کے آنکھوں میں اتنی قوت ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، ذرا دکھا کر بتاؤ۔ دکھانا تو بڑی بات ہے، خود دیکھو تو صحیح، جھوٹے دعوے نہیں کرنا۔ رحمت نازل ہو رہی ہے، کس کو دکھتا ہے؟ امتی اور نبی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، نبی ہیں، ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور تمام امتیں اپنی نبی کی امت ہونے کے باوجود حضور کی امت ہے۔ یہ فضیلت، یہ مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن افسوس، آج یہ امت جن کو مفت میں بغیر کسی محنت کے حضور کی امت بنایا گیا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے۔